رات میں بولے نا پیارے نبی کی ایک رات، وہ رات کیسی تھی، وہ کیسی مبارک رات تھی، بس وہ رات سے ہم سبق حاصل کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابو جہل، بھائی بولو نا، مکہ میں ابو جہل، اس نے بہت بڑی کانفرنس بٹھائی، بہت بڑی کمیٹی بٹھائی، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح محمد کو قتل کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی کانفرنس بٹھائی اور مشورہ ہوا، اس لیے کہ سب کو پتا چل گیا آج کی رات وہ رات ہے کہ میرے نبی مکے کو چھوڑنے والے ہیں اور مدینہ جانے والے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، مکے کو چھوڑنے والے ہیں اور مدینہ جانے والے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ابو جہل نے اوپن چیلنج کیا کہ کوئی حال میں ہم محمد کو مکے سے مدینہ جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر محمد چلے جائیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت سارا قافلہ چلا جائے گا۔ اس لیے ابو جہل نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ بات طے ہو گئی کہ 100 جوانوں کو تیار کیا جائے۔ ساتھ میں بولو نا، کتنے جوانوں کو تیار کیا جائے؟ 100 جوانوں کو تیار کیا جائے، اور ہمارے نبی جو رات میں اپنے کمرے میں ہیں، جہاں سے آپ کو نکلنا ہے، ابو جہل نے 25 جوان کو آگے کھڑا کیا، 25 جوان کو پیچھے کھڑا کیا، 25 جوان کو دائیں کھڑا کیا، 25 جوان کو بائیں کھڑا کیا، اور سب کو کہہ دیا آج کی رات محمد اپنے گھر سے نکلے، اس وقت سب مل کر ایک ساتھ میں ہلہ بولے تاکہ یہ پتا نہ چلے کہ محمد کو قتل کس نے کر دیا۔ یہ ابو جہل نے پوری میٹنگ میں طے کیا۔ اے میرے دوستو، وہ رات کا وقت آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہیں، اپنے حجرے مبارکہ میں ہیں، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات کو حکم ہے، آج مکے کو چھوڑ کے آگے ہجرت کرنا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے۔ اس رات اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ ایک ہی کو رکھا، حضرت علی۔ بولو کن کو رکھا؟ حضرت علی۔ تو آپ صرف سمجھنا، بات کو سمجھنا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں اور ساتھ میں حضرت علی ہے، یعنی اندر 2 ہے اور باہر 100 ہے، اندر 2 ہے اور باہر 100 ہے۔ اور حضرت علی، اتنی محبت اللہ کے رسول سے، اتنی محبت حضرت علی کو کہ حضرت علی بار بار کھڑکی کی طرف جائے اور کہے اللہ کے رسول آج رات کو جانا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول سامنے بھی دشمن ہے، دائیں بھی دشمن ہے، بائیں بھی دشمن ہے، پیچھے بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول آپ کو جانا نہیں ہے، آج رات آپ یہی رہیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ آپ کی جان پہ حملہ کریں گے۔ اس وقت ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا علی میں تو اپنے وقت پہ جاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ ارے آپ کیسے جاؤ گے، یہ سب آپ پہ حملہ کریں گے۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا یہ زمین پر پلاننگ کرتے ہیں، میرا پیدا کرنے والا آسمانوں پر پلاننگ کرتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو نا بچوں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی وقت مقررہ پر آپ کو جانا ہے، یہ زمین والے اپنی پلاننگ کریں گے، اللہ اپنی پلاننگ کرے گا، اور ظاہری بات ہے کس کی پلاننگ پاس ہونے والی ہے؟ اللہ۔ وہ میں آپ کو ذرا جلدی بتا رہا ہوں، وہ رات کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بےچین ہیں، میرے پیارے نبی آپ جائیں گے، کچھ نہ کچھ یہ لوگ حملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اتنے پیار سے فرمایا حضرت علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ سبحان اللہ بولو، حضرت علی میرے بستر پہ۔ حضرت علی سو گئے اللہ کے رسول کے بستر پر، مگر نیند کہاں کی آنے والی۔ حضرت علی نے ایسے چادر رکھا اور آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ میرے نبی کیا کرتے۔ اے میرے پیارے دوستو، اللہ اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا کہ جب ہمارے نبی کے نکلنے کا وقت آیا، ساتھ میں بولو نکلنے کا وقت آیا، بالکل دروازے پر ہمارے نبی آئے، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے نبی باہر دشمن ہے، اپنے ہاتھ میں مٹی لے لو۔ بولو اپنے ہاتھ میں مٹی لے لو۔ اس زمانے میں ایسے مٹی رہتی تھی، کہا اپنے ہاتھ میں مٹی لے لو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی دروازہ کھولو اور مٹی پھینک دو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے، روتے روتے کہا اللہ میں مٹی پھینک دوں گا، سامنے دشمن ہے ان کے اوپر مٹی جائے گی، ارے دائیں بھی اللہ بائیں بھی ہے، اللہ پیچھے بھی ہے، اللہ یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی مٹی اٹھانا آپ کا کام ہوگا، پھینکنا آپ کا کام ہوگا، ان سب کی آنکھوں تک پہنچانا میرا کام ہوگا۔ اور میرے پیارو ہوا بھی ایسا ہی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باہر گئے، دروازہ کھولا، اپنے مبارک ہاتھ سے یوں مٹی کو ڈالا ہے، یہ جتنے تھے نا سب کے آنکھوں میں مٹی، اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا۔ بولو اللہ نے سب کو، یہ سورہ یاسین میں لکھا،
سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا؟ ہاں بولو یا نہ بولو؟ تم سب تو ایسے بیٹھے جیسے سب کی شادی تو نہیں نا بھائی، بولو نا۔ سورہ یاسین میں لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نبی یوں باہر نکلے اور جیسے مٹی کو ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آگے بڑھ جائے، آپ مٹی ڈال کر آگے بڑھ جائے۔ اللہ فرماتا میں نے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی، میں نے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی تم بڑھتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، جب تک تم اپنی منزل پر نہ پہنچے ان لوگوں کی آنکھیں کھلنے والی نہیں۔ اب آپ سننا میرے دوستو، یہ محبت کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر نکل آئے، حضرت علی کہاں تھے؟ بھئی یہ یاد رکھنا، اس پر مجھے آنا ہے۔ بولو حضرت علی کہاں پر تھے؟ گھر میں تھے۔ پہلے اندر 2 تھے، باہر 100 تھے، ابھی اندر 1 ہے اور باہر 100 ہے۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ کو پوچھا اللہ مجھے کہاں جانا؟ اللہ نے فرمایا حضرت ابو بکر کے گھر چلے جاؤ۔ وہ رات کا سناٹا، ہمارے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ارے حضرت ابو بکر سے دروازہ کھولا، آدھی رات کو میرے نبی اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جاؤ ہمیں جانا ہے۔ حضرت ابو بکر تیار ہو گئے۔ ارے بولو حضرت ابو بکر یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ بھائی ہم ہوتے تو 10 سوال پوچھتے نا، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، میری بیوی کو تو پوچھا ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو 10 سوال ہوتے۔ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چلو، حضرت ابو بکر نے کہا چلو میں تیار ہوں، سواری بھی تیار ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ابو بکر یہ تو پوچھ کے کہاں جانا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہ، میرا ایمان اس کی پرمیشن نہیں دیتا کہ میں یہ پوچھوں کہاں جانا ہے، میں نے تو طے کر لیا، جیوں گا تو محمد کے ساتھ جیوں گا، مروں گا تو محمد کے ساتھ مروں گا۔ میرے دوستو وہ کیسا پیارا سفر تھا۔ حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی چلے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اب وہ ایک غار آتا ہے، آپ کو معلوم ہے غار ثور، بولو غار ثور۔ وہاں ابھی پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے۔ اب پہاڑ کے اوپر کوئی سواری تو چڑھنے والی نہیں ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہاڑ پہ چڑھ رہے، ہمارے نبی بھی پہاڑ پہ چڑھ رہے۔ اچانک حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبی کے پاؤں سے خون کے قطرے ٹپک رہے۔ بھائی ہمارے نبی کے تلوے مبارک سے خون کے تو حضرت ابو بکر نے زور سے چیخ ماری، کہا میرے نبی آپ کے پاؤں مبارک سے خون کے قطرے ٹپک رہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ابو بکر وہ تو کوئی کانٹا لگ گیا ہوگا، کوئی پتھر لگ گیا ہوگا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، چلو ہم چلے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کے لیے معمولی بات ہے، ارے کانٹا لگا، پتھر لگا، خون بہا، آپ کے لیے معمولی بات ہے۔ ارے ابو بکر جان دے سکتا ہے مگر نبی کے پاؤں میں خون مبارک نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا، اللہ کے رسول اب آپ چلیں گے نہیں، سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نے کہا سواری پر بیٹھ جاؤ؟ یہاں پہاڑ پہ کون سی سواری؟ بھائی پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے کون سی سواری؟ یہاں کون سا اونٹ آئے گا، کون سا گھوڑا آئے گا، کون سا کھچر آئے گا، یہاں کون سی سواری؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، اب سواری پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر خود زمین پر بیٹھ گئے، ہمارے نبی کو کہا میرے کندھے مبارک پر بیٹھ جاؤ، اگر میرے نبی کو کوئی سواری نہ ملے گی تو ابو بکر خود سواری بن کے آپ کو لے کر چلا جائے گا۔ میرے پیارو یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کیا محبت ہوگی وہ حضرت ابو بکر کی۔ ہمارے نبی کو یوں سواری پر بٹھایا، کندھے پر بٹھایا اور پورے پہاڑ کے اوپر گئے۔ ارے پہاڑ کے اوپر جب پہنچے اور اب غار میں جانا ہے، حضرت ابو بکر تھکے ہوں گے لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے نبی کو دھیرے سے پہاڑ پر بٹھایا اور کہا میرے نبی آپ تھک گئے ہوں گے۔ ابو بکر اندر جائے گا اور پوری غار کو صاف کر کے آئے گا اور ایک جملہ فرمایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا میں جاؤں گا اور جھاڑو سے پورے غار کو صاف کر کے آؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تم جھاڑو کہاں لے کر آئے ہو؟ ابو بکر نے سر سے امامہ اتارا، کہا اس سے بڑھ کر جھاڑو نہیں ہو سکتا، اسی کے کپڑے کے ٹکڑے کروں گا اور میں جھاڑو بنا دوں گا۔ حضرت ابو بکر غار ثور میں گئے، بولو ساتھ میں بولو، غار ثور میں گئے، پورے غار کو صاف کیا، اپنی پگڑی مبارک اس کے ٹکڑے کیے، اپنے چادر مبارک کے ٹکڑے کیے، جتنے سوراخ تھے تمام سوراخ کو بند کرتے گئے۔ ایک سوراخ رہ گیا، وہاں حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھ دی اور ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے اور کہا میرے نبی آ جاؤ آ جاؤ، سارا انتظام ہو گیا، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، یہاں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں۔ جب ہمارے نبی آئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھا، اس وقت حضرت ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم میرے سے بڑھ
کے خوش نصیب کون ہوگا؟ آج وہ رات ہے جس میں نبی مجھے دیکھتے ہیں اور میں نبی کو دیکھ رہا ہوں۔ خیر میرے دوستو، آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر نے ایڑی رکھی ایک سوراخ کے نیچے، اس سوراخ میں سے ایک روایت کے مطابق سانپ آیا، ایک روایت کے مطابق بچھو آیا، اس نے ڈنگ مارنا شروع کیا۔ 11 مرتبہ حضرت ابو بکر کو ڈنگ مارا، 11 مرتبہ۔ وہ سانپ تھا جو ڈستا تھا یا بچھو تھا جو ڈنگ مارتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کو ہلایا نہیں۔ آج میرے کو کوئی یوں سوئی رکھے تو ہاتھ یوں ہل جاتا ہے، پاؤں پہ کانٹا لگے تو ہل جاتا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں ہاتھ کو نہیں ہلایا، کیونکہ میرے نبی سو رہے، ان کی نیند خراب ہوگی۔ لیکن وہ زہر، وہ بچھو کا زہر بدن میں چڑھتا گیا، دماغ پر آ گیا، آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ وہ پانی کا قطرہ نبی کے گال پر آیا۔ ہمارے نبی کے گال پر جب وہ قطرہ آیا تو کہا ابو بکر کیا ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ سانپ ہے یا بچھو ہے جو 11 مرتبہ مجھے ڈنگ مار چکا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ ہمارے نبی قربان جاؤ، بولو سبحان اللہ بولو۔ ہمارے نبی نے کہا ابو بکر کہاں پر مارا، ڈنگ کہاں پر مارا؟ جو ایڑی کا حصہ بتایا ہمارے نبی نے، دیکھو ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک پر اپنا تھوک مبارک لیا اور حضرت ابو بکر کے پاؤں پہ یوں کرتے گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے میرے نبی نے 3 مرتبہ تھوک مبارک رکھا۔ حضرت ابو بکر کہتے اللہ کی قسم موت تک مجھے بدن میں تکلیف ہوئی، لیکن جہاں میرے نبی کا تھوک مبارک تھا وہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، میں یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ محبت تھی جو حضرت ابو بکر ہمارے نبی سے کرتے تھے۔ آج میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ارے بولو نا جلدی بولو نا۔ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے تو ہاں بولو، کرتے نا، محبت کرتے ہم لوگ۔ کیسی محبت کرتے میرے پیاروں، کیسی محبت کرتے ہم لوگ؟ افسوس اس بات کا ہے آج ایک طرف سے ہم کہتے کہ ہمارے اوپر حالات آئے، ہمارے اوپر حالات آئے، عجیب حالات آ رہے ہمارے اوپر۔ اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ زمین کے حالات آ رہے، آسمان سے بھی ہمارے اوپر حالات آ رہے۔ آج سچ بتاؤ، کسی مولانا کو یہ بولنے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بارش کی دعا مانگو یا نہیں مانگو، اس لیے کہ بارش کی دعا مانگو تو ہم نے دیکھا کہ بہت جگہوں پہ بارش آئی، ایسی بارش آئی، بڑی بڑی باڑھ آ گئی، ارے گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے، گاؤں کے گاؤں برباد اور تباہ ہو گئے۔ دعا مانگتے نا اللہ بارش دے دے تو خیال آتا کہ جیسے وہاں تباہ ہو گئے کہیں ہم بھی تباہ نہ ہو جائے، تو بارش مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی اور بارش نہ مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ یہاں سوکھا سوکھا رہ جائے گا۔ اللہ نے ہم کو کنفیوز کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے میرے پیاروں، آسمان نے تیور بدل دیا ہے، زمین نے تیور کو بدلا ہے اور کوئی تیور نہیں بدلتا۔ سیدھی بات ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے ہم جو بہانے کرتے ہیں نا سب جھوٹے بہانے۔ یہ ہو گیا، آج ہمارا کاروبار بند ہو گیا، ہماری دکانیں بند ہو گئی، ہم سب روزی کے معاملے میں پریشان ہو گئے، ہم قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ آج میرے دوستوں، لاکھ کمانے والا بھی روتا ہے، کروڑ کمانے والا بھی روتا ہے، 1000 کمانے والا بھی روتا ہے۔ آج سب کو پیسے کا پریشانی ہے، ارے کاروبار میں برکت نہیں، دکان میں برکت نہیں، کھیتی میں برکت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ ساری برکتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے میرے دوستو، 2 چیزیں اگر ہم کریں گے انشاءاللہ، نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو نا، 2 چیزیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں لکھا، ایک گناہ چھوڑ دو، ساتھ میں بولو نا، ایک گناہ چھوڑ دو، اور نمبر 2 اللہ پہ بھروسہ کر لو۔ گناہ چھوڑ دو، اللہ پہ بھروسہ کر لو۔ اللہ کہتا گناہ چھوڑے گا، اللہ کہتا گناہ چھوڑے گا، چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا، بے حساب روزی دوں گا، برکت والی روزی دوں گا۔ اللہ کہتا ہے ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، گناہ چھوڑ دے اللہ روزی دے گا۔ اور دوسرا ایک پرابلم کیا ہے معلوم ہم کو، جس کو دیکھو ایک ہی بات کرے گا، مولانا میرا کام شروع ہوا بس آخر میں آ کے میرا کام رک گیا، آخر میں آ کے کام رک گیا۔ بھائی کیوں ہمارا آخر میں کام رک گیا؟ جب کام شروع ہوا، میڈل سٹیج پہ پہنچا، آخر میں جا کے کیوں رک گیا؟ وہ اللہ رکاتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے تو نے اپنی طاقت پر شروع کیا تھا، شروع تیری طاقت پر ہوگا، ختم تو میری قدرت پر ہوگا۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کہتا تیرے کوئی کام کو رکنے نہیں دوں گا، ہر کام کو کنارے تک پہنچا دوں گا۔ تو کون کون تیار ہے 2 کام کے لیے؟ نمبر 1 گناہ نہیں بولو نا، نمبر 1 گناہ نہیں کرنا، اور نمبر 2 اللہ پر، یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 28،
جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو پارہ نمبر 28. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے. نمبر 1 اللہ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے، ایسی جگہ سے روزی عطا کروں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا مجھ پر بھروسہ کر لے، میرے سے بڑھ کر کافی کوئی نہیں ہوگا، تو کام شروع کرتا جائے گا. اللہ کہتا پورا کرانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. تو گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا گناہ چھوڑ دیں گے. اور آج سے بھروسہ کس پر کریں گے؟ گناہ بہت گناہ میرے پیاروں، بہت گناہ. اللہ معاف کرے. گناہ کو تو مسجد میں بھی لے کر آئے بھائی. جو گناہ ہے نا وہ تو مسجد میں بھی آیا ہے. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج سب سے بڑا گناہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا یہ موبائل. بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ گناہ؟ کتنا گناہ کرتا ہے یہ موبائل. موبائل پر کتنے گناہ کرو گے میرے دوستو، کتنے گناہ کرو گے؟ معاف کرنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہمارے گناہ کے اوپر وہ گناہ ہوتا ہے جو گندے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا. ہمارے موبائل پر وہ جوا اور سٹا کھیلا جاتا جو بڑے بڑے کلب میں نہیں کھیلا جاتا. ارے ہمارے موبائل پر ہوتا کیا ہے؟ واٹس ایپ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، فیس بک پر غیبت ہے، ننگے فوٹو ہے. اور میرے دوستو کتنی خبریں انسن خبریں پہنچاتا رہتا. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے خبر پہنچانے سے نقصان کتنا ہونے والا. اور میرے دوستو خبریں کس کی پہنچائے گا معلوم؟ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. تو فرشتہ بن گیا، تو سدھر گیا. آج تک تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، آج تک ہماری پیجامہ اور ہماری پٹلون ٹخنوں کے اوپر نہیں آئی، آج تک ہمارے گھروں کے اندر سے گناہ ختم نہیں ہوا. میرے دوستو سر سے لے کر پاؤں تک ہم گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں اور مجرم ہیں اور دوسروں کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین بولو، آمین بولو، آمین بولو. یہ موبائل والا گناہ بہت خطرناک گناہ میرے پیاروں. معاف کرنا. اس گناہوں کی وجہ سے کتنی جانیں چلی جاتی ہے، کتنوں کا ایمان چلا جاتا ہے، کتنوں کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے، کتنے لوگ راستے کے اوپر آ جاتے ہیں. اس لیے یہ موبائل بنانے والے نے، میں اس کو منع نہیں کرتا، جس نے بھی موبائل بنایا ہوگا بہت اچھا کام کیا تھا کہ بھائی ساری دنیا جو دور ہے اس کو قریب کر دیا. ارے آپ ایک لال بٹن دبا دیتے تو بات بند ہو جاتی، ہرا بٹن دبا دیتے بات شروع ہو جاتی. ایک موبائل سے آپ کا کاروبار بھی چلتا، آپ کی دکان بھی چلتی، آپ کا مکان بھی چلتا. لیکن میرے دوستوں معاف کرنا، موبائل میں ضروری کام 10% ہوتا ہے اور 90% گناہوں کے سوا اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے بچے. اب میں بات پر آ رہا ہوں، سب برابر توجہ دینا، وقت ختم ہو رہا. 15 منٹ ہمارے پاس ہے، یہ 15 منٹ کو بہت قیمتی سمجھنا. ایک بات بتاؤ، ہمارے نبی زمین پہ بولتے تھے، بولو نا صلی اللہ، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. میں آپ کو وہ واقعے پر پھر لے جاؤں. ہمارے نبی کے ساتھ کمرے میں کون تھے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کمرے میں کون تھے؟ ہاں حضرت علی. حضرت علی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو چلے جائیں گے، میں کمرے میں اکیلا رہوں گا، میرا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا تھا علی فکر مت کرنا، تو کمرے میں رہنا، جب میں مدینہ پہنچ جاؤں گا. ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو، علی جب بھی میں مدینہ پہنچ جاؤں گا، اللہ جب مجھے پہنچائے گا اس کے 3 دن کے بعد تو بھی مدینہ آ جائے گا. بولو اس کے 3 دن کے بعد تو بھی مدینہ. یہ ہمارے نبی نے پھر ایک مرتبہ ساتھ میں بولو کن کو کہا؟ نہیں کن کو کہا؟ حضرت علی کو کہا. نبی زمین پر بولتے ہیں اور اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. اب سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہو گیا. ان کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا. بولو آیا نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. اور حضرت عثمان کے بعد پھر حضرت علی امیر المومنین بن گئے. بولو حضرت علی امیر المومنین بن گئے. ایک مرتبہ بہت سارے لوگ جمع تھے. حضرت علی کو پوچھا، علی
تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، علی تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آج کوئی ہم کو بھی پوچھے، آپ کو بھی پوچھے، سب سوچتے رہتے کہ میری زندگی کی اچھی رات کون سی، اچھی رات کون سی، اچھی رات کون سی. الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، علی تم بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے اللہ کی قسم میری سب سے اچھی رات وہ رات تھی جو میں نبی کے بستر پہ آرام کر رہا تھا. بولو، نبی کے بستر پہ آرام کر رہا تھا. سب نے کہا وہاں تو بہت عجیب رات تھی، آپ اکیلے تھے، باہر 100 دشمن تھے. ارے آپ اندر اکیلے تھے، باہر 100 دشمن تھے. ارے دشمن کا خطرہ تھا، جان کا خطرہ تھا، مال کا خطرہ تھا، اور تم کہتے ہو کہ سب سے اچھی رات وہ تھی. حضرت علی نے کہا، آج بھی کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ رات سب سے اچھی رات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، نیند نہیں آتی، ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا، صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا، صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. وہ رات اتنا آرام سے سویا، مجھے یقین تھا علی مرنے والا نہیں، مجھے یقین تھا علی مرنے والا نہیں. جب تک میرے نبی مدینہ نہیں پہنچیں گے اور 3 دن کے بعد علی کے پاؤں مدینہ نہیں پہنچیں گے، وہاں تک علی کو موت آنے والی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کہہ کر گئے تھے میں مدینہ پہنچوں گا، 3 دن کے بعد علی تم پہنچو گے. حضرت علی فرماتے کوئی فرشتے کی ہمت کیا جو علی کی روح کو نکالے، کوئی فرشتے کی مجال کیا جو علی کی روح کو نکالے. اس لیے کہ فرشتوں کا حکم پیچھے ہوتا ہے، میرے نبی کا حکم آگے ہوا کرتا ہے. میرے نبی نے کہہ دیا علی جب تک مدینہ نہیں پہنچو گے. میں سمجھ گیا علی زندہ رہے گا، علی زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی. آرام سے سوتا تھا، صبح میں اٹھتا تھا، آرام سے سوتا تھا، صبح میں اٹھتا تھا. یقین تھا علی کا قدم جب تک مدینہ نہیں پہنچے گا وہاں تک ختم روح ہونے والی نہیں. تو یہ یقین تھا. کس پر یقین تھا؟ اللہ کے رسول پاک. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی خود فرماتے میرے نبی زمین پر بول دیتے تھے، اللہ آسمان پر. آج شادی والا معاملہ ہے، سوچو شادی والے معاملے میں ہمارے نبی کیا بولے. یہ سب سنیں گے نا انشاءاللہ. آج نکاح والا معاملہ، یہ آپ لوگ اتنا بڑا مجمع جو نظر آتا وہ نکاح کی وجہ سے آیا. تو آج ہم کو سوچنا ہے کہ نکاح کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا. سنیں گے سب لوگ، سنیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ. نکاح ہر باپ چاہتا ہے، ہر باپ چاہتا ہے، چاہے لڑکے والے ہو چاہے لڑکی والے ہو، ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ملے. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بچے ہیں جن کے نکاح ہو گئے اللہ میاں بیوی میں خوب محبت نصیب فرمائے. بولو آمین، بولو آمین. اور جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ غیر سے ان کے رشتے عطا فرمائے، اور جن کے نکاح ہو گئے اللہ محبت عطا فرمائے. لیکن سب سے اچھا نکاح، سب سے اچھی شادی، سب سے اچھا نکاح کون سا میرے دوستو؟ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑکی والے آئے، لڑکے والے آئے. ارے کتنی مرتبہ لڑکی کا باپ آ کر ہمارے نبی کے سامنے روئے اور رو کر کہا میری بیٹی کا نکاح ہے، میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی، میری بیٹی کل سے گھر سے چلی جائے گی، اب میری بیٹی کا گھر بھی بدل جائے گا، میری بیٹی کے دروازے بھی بدل جائیں گے، میری بیٹی کے دیوار بھی بدل جائے گا، ارے میری بیٹی کے ماں باپ بھی بدل جائیں گے. وہ صحابہ روئے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک کام کرو. بولو کون کون تیار ہے؟ بولو بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک کام کرو، میاں بیوی کا جوڑا سلامت رہے گا. آمین بول دو، آمین. ایک کام کرو. کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والی ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح رحمت والی ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح محبت والی ہوگی. وہ نکاح میں آرام ہی آرام ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. جس نکاح میں پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا، شو بازی کم ہوگی، پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. میرے دوستو آج پیسہ لٹاتے ہیں شادی میں، لٹاتے. قسم اللہ کی ایک شادی میں اتنا پیسہ جاتا ہے کہ قسم کھا کر بولو کتنی بیواؤں کے نکاح ہو جاتے، کتنے غریبوں کے نکاح ہو جاتے، کتنے یتیم بچیوں کے نکاح ہو جاتے، مگر پیسہ لٹایا جاتا. اور کیوں لٹاتا معلوم ہے؟ ہمارا اسٹیٹس ہے. ہماری ناک اونچی ہے، ناک لمبی رکھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اور ایک بات سن لو، جو نبی زمین پر کہتے ہیں اللہ آسمان پر وہی فیصلہ کرتا. نکاح میں سادگی ہوگی،
آسانی ہوگی. نکاح میں میرے دوستوں شریعت کے مطابق جتنا اپنے آپ کو نکاح میں شریعت اکارڈنگ ٹو شریعت ہم چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے گا. تو بھائی سب کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ آج سے ارادہ کرو بھائی سب کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب ایک ایک جملہ سنتے جاؤ. جو نبی زمین پر بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. حضرت علی کو کہا, حضرت علی مدینہ پہنچ گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح میں سادگی ہوگی, برکت زیادہ ہوگی. نبی نے کہہ دیا, اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. اب میں آ رہا ہوں, جب نکاح کا معاملہ آتا ہے, چونکہ یہاں بہت سارے شادی شدہ بیٹھے ہوں گے, جب نکاح کا معاملہ آتا ہے نا تو ایک معاملہ آتا ہے اپنے ماں باپ کا معاملہ آتا ہے نا, ماں باپ کا معاملہ. میرے پیارو ایک بات سمجھنا اور بہت دل کھول کے سمجھنا, ماں جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. ساتھ میں بولو, ماں بہت بڑی نعمت ہے. حالات آتے ہیں, ہم پر حالات آتے ہیں, لیکن ماں کی شان اور ماں کی نعمت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بولو ماں کی نعمت کو کوئی ختم. آج میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں گا, اس لیے کہ آپ بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں, شادی والے ہیں, شادی ہو رہی ہے, ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی. اور جب بھی شادی ہوتی ہے نا تو ایک بڑا عجب و غرب کشمکش آتا ہے. ایک طرف بیوی کا معاملہ آتا ہے, ایک طرف ماں باپ کا معاملہ آتا ہے. میرے دوستو وہ ہماری ماں ہے, وہ ہماری ماں ہے. کس طرح ہم کو زندگی گزارنا ہے سب کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک حدیث پاک سنو. صبح ہوتی ہے, ساتھ میں بولو نا, کیا ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ, اللہ کو سب معلوم, بولو اللہ کو سب معلوم, پھر بھی اللہ فرشتے کو بھیجتے کہ جاؤ جاؤ فرشتے جاؤ, معلوم کرو وہ جوان ہے, وہ جوان اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے, وہ جوان ہے پوچھو نا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض. اللہ کو سب معلوم ہے. پھر بھی فرشتہ آتا اور فرشتہ آ کر کہتا اللہ اللہ اللہ, اس کی ماں تو بہت خوش ہے, اس کی ماں تو اپنے بیٹے سے بہت خوش ہے, ارے اس کی ماں تو بہت دعا دیتی, بہت دعا دیتی, بہت دعا دیتی. سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, جب فرشتہ آ کر یہ خبر دیتا کہ اس کی ماں بہت خوش ہے, اس کے ابا بہت خوش ہے, اللہ تعالیٰ کہتا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, جاؤ جاؤ کہہ دو, اس جوان کو کہہ دو یہ صبح کرتا ہے, ہر صبح 2 جنت کے دروازے میں کھول دیتا ہوں. اور اگر وہی فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو بہت ناراض ہے, اس کے ابا تو بہت ناراض ہے, اس کی ماں سے تو یہ بات بھی نہیں کرتا ہے, اس کے ابا سے بھی یہ بات نہیں کرتا, اس وقت اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے جاؤ یہ جوان کو کہہ دو یہ صبح کرتا ہے, میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. میرے دوستو یہ میں نہیں کہتا, نبی زمین پر بولتے ہیں. بولو پھر بولو, نبی زمین پر بولتے ہیں. اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. اس لیے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی. نکاح اور میاں بیوی کے ساتھ محبت بھائی کریں گے نہیں انشاءاللہ. آج ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, معلوم نہیں یہ کیا ہے, غصہ. دیکھا آپ نے, دیکھا کہ نہیں, یہ غصہ کا آتا ہم کو, غصہ کس بات کا آتا ہے؟ جس کو دیکھو بس اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھا ہے کہ میں بہت غصے والا, جس کو دیکھو ایک ہی بات, میں بہت غصے والا. جہاں بھی ہوگا ماں کی گالی شروع, بہن کی گالی شروع, یوں پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, اور بیوی کے اوپر غصہ نکالے گا نا, تیری ماں نے تیرے کو یہ سکھایا, تیرے باپ نے تیرے کو یہ سکھایا, تو بھی ایسی, تیرا خاندان بھی ایسا. میرے پیارو تم سب پہ غصہ نکال دو, یہ غصہ نہیں ہے, یہ گھمنڈ ہے, گھمنڈ. یہ پیسے کی گرمی دماغ پہ چڑھ جاتی ہے, یہ گھمنڈ ہے میرے دوستو. غصہ کس بات کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحانی بیماری میں سب سے خطرناک بیماری غصہ ہے. اسی غصے کی وجہ سے حسد ہوتا ہے, اسی غصے کی وجہ سے نفرت آتی ہے, اسی غصے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے. ارے میرے پیارو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے؟ ارے بولو غصے ہوئے؟ ہاں کبھی غصے کا موقع آیا, ہمارے نبی تھوڑی دیر کے لیے غصے ہوئے, بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ غصہ یہ شیطان کا کام ہے, اور جو بہت غصہ کرتا ہے وہ حسد میں آتا ہے, جلن میں آتا ہے, اور طلاق کی نوبتیں آتی ہے, اور یہ غصے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ غصے کو بھی کنٹرول میں رکھو گے نہیں انشاءاللہ. اب ایک آخری بات کروں, وقت ختم ہو رہا, 4 منٹ ہمارے پاس ہے, آپ لوگ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. کیونکہ شروع سے میں نے بات کی, پیارے نبی کی محبت کی باتیں ہوئی, والدین کی باتیں ہوئی, میاں بیوی کی باتیں ہوئی, غصہ نہ کرنے کی باتیں ہوئی. ایک کام پابندی سے کرو, اللہ آٹومیٹک سب دے دے گا. کون کون تیار ہے؟ ایک کام اونلی ون, ایک کام
करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और यहां पर भी वही बात सुनना, नबी जमीन पर बोलेंगे, अल्लाह आसमान पर फैसला करेगा। एक काम के लिए तैयार हो, बोलो सब लोग तैयार हो इंशाअल्लाह, पूरा मजमा तैयार इंशाअल्लाह। एक काम करना, सब करेंगे, हाथ ऊपर करो भाई, करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और ये काम आ गया ना, मैं कसम खा कर कहता, हमारे माँ बाप भी हमसे राजी होंगे, हमारा घर भी हमसे राजी होगा, अल्लाह बेहिसाब माल भी अता करेगा, अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत भी अता करेगा। आप देखो अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर नहीं होगा। ये काम करके देखो, आपका बेटा भी फरमा बरदार होगा, आपकी बीवी भी फरमा बरदार होगी, आपके घर के माहौल में सुकून ही सुकून होगा, क्योंकि नबी जमीन पर कहते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला करता। एक काम के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कि आप सबको मालूम है ये काम किसने बताया, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी इतने बड़े नबी, इतने बड़े नबी, इतने बड़े नबी कि मैंने कल कठोर में था, मैंने सिर्फ एक बात कही कि हम लोग पैदा होते हैं, उसके बाद हमारा नाम आउट होता है। सही है कि नहीं? हम लोग पैदा होते हैं, उसके बाद हमारा नाम आउट होता। अल्लाह की कसम, अकेला हमारे नबी वो नबी है, पैदा होने से पहले भी आपके चर्चे होते थे, पैदा होने के बाद भी आपके चर्चे होते हैं, और कयामत तक आपके चर्चे होते रहेंगे। वो नबी क्या फरमाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। कौन कौन तैयार है भाई, जरा साथ में बोलो भाई, कितने वक्त की नमाज पढ़ ले? 5 वक्त। वो नबी ने साफ कह दिया, नमाज पढ़ ले, रोजी तेरे घर में होगी, सुकून तेरे घर में होगा। बल्कि वो नबी ने कह दिया, नमाज पढ़ ले, जन्नत तेरी होगी। आखिरी आयत सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 16वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, तू भी नमाजी बन जा, फजर जोहर असर मगरिब ईशा भीतर नमाजी बन जा। अल्लाह फरमाता, तू भी नमाजी बन जा, तेरी फैमिली को भी नमाजी बना दे। अल्लाह कहता है, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे दरवाजे पर आएगी। तो बताओ भाई, नमाजी बनेंगे नहीं इंशाअल्लाह? बल्कि मैं बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात, नमाजी जन्नती, बोलो नमाजी, और बेनमाजी जहन्नमी। बहुत से हमारे भाई फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, हालांकि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। याद रखो, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, उसको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। उम्मीद करता आप लोगों का बयान अच्छा लगा होगा, और ऐसे तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।